جب جنتی جنت میں سیٹل ہو جائیں گے، دوزخی دوزخ میں سیٹل ہو جائیں گے، اب جن لوگوں کو اللہ پاک اپنے دیدار کا حقدار ٹھہرائے گا ان کی بات ہو رہی ہے اب، جو اللہ کے دیدار کے حقدار ٹھہریں گے۔ کئی جنتیں ہوں گی، کئی منزلیں ہوں گی، کئی نعمتیں ہوں گی، کئی درجے ہوں گے، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق رہتا ہوگا، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق نعمتیں پائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ والے جن کے نصیب میں اس کا دیدار ہوگا وہ بیٹھے ہوں گے ایک دن سیٹل ہونے کے بعد، تو اللہ پاک بعث الی اہل الجنت الروح الامین، ان جنتیوں کی طرف اللہ پاک جبرائیل امین کو بھیجیں گے، پیغامبر بنا کر، میسنجر بنا کر جبرائیل امین آئیں گے، اور بھیج کے جبرائیل امین سے اللہ پاک حکم فرمائیں گے انہیں جا کے میرے بندوں کو بتا دو، فَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ رَبَّكُمْ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامِ، تمہارے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ أَن تَزُورُوهُ إِلَى فِنَاءِ الْجَنَّةِ، اور اس نے حکم دیا ہے آؤ، اللہ پاک نے بلایا ہے میرا دیدار کر لو اور جنت کے گراؤنڈ میں آ جاؤ، کھلا گراؤنڈ، واہ واہ واہ، کھلا صحن ہوگا، کوئی گراؤنڈ، وسیع میدان، ایک وسیع میدان ہوگا جنت کا، آ جاؤ اس وسیع میدان میں جمع ہو جاؤ۔ پھر آگے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اس کی مٹی کیسے ہوگی، ان کی اینٹیں کیسے ہوں گی، اس کے اندر یاقوت کے اور کس کس چیز کی کنکریاں ہوں گی، کیا کیا سونے کا ہوگا، کیا کیا چاندی کا ہوگا، کیا زمرد ہوگا، اس طرح چیزیں بیان کر کے وہاں پھر دوڑ پڑیں گے عاشق لوگ۔ کون کون دوڑنے کو تیار ہے؟ پھر دوڑو، وہ دوڑ پڑیں گے، اور آگے لفظ سنیے، فرمایا فَيَخْرُجُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مُسْتَبْشِرِينَ مَسْرُورِينَ، ان کی خوشی کا عالم دید نہیں ہوگا، مست بے خود ہوں گے، سراپا خوشی مسرت میں وہاں دوڑ کے تیزی کے ساتھ جائیں گے۔ پھر وَيُكْسَوْنَ حَلَلَ الْكِرَامَةِ، وہاں انہیں ایک نہایت خوبصورت بزرگی والے جبے پہنائے جائیں گے، خاص لباس، دیدار الہی کے لیے عاشقوں کو خاص لباس پہنایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے۔ جب آپ ملاقات کے لیے کسی بڑے دربار میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ریفریشمنٹس دی جاتی ہیں، پھل دیتے ہیں، میوے دیتے ہیں، یہاں پھل میوے تو دیے جائیں گے، پلایا بھی جائے گا، مگر پہنایا جائے گا اس کی شان کے لائق خوبصورت لباس۔ ثم ینادی منادن، پھر آواز آئے گی، یا اولیاء اللہ، اے اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں، اے اللہ کے دوستوں، اے اللہ کے عاشقوں، حل باقی مما وعدکم اللہ ربکم شیء، اللہ نے جو جو وعدے تم سے کیے تھے، جو جو وعدے تم سے کیے تھے، کیا کوئی وعدہ رہ گیا ہے جو اس نے پورا نہ کیا ہو؟ فیقولون لا، وہ کہیں گے نہیں، کوئی وعدہ نہیں رہ گیا جو پورا نہیں کیا، سوائے دیدار کے، سوائے دیدار کے۔ وہ ان کو منادی کہے گا، اس کے لیے ہی تو بلایا ہے تمہیں آج۔ فتجلی لہم الرب تبارک و تعالی فی حجب، اچانک اللہ رب العزت حجابات نور، نور کے پردوں میں ان کے سامنے جلوہ گر ہو جائیں گے، اور اس کے حسن کی تجلیات ان پردوں سے چھن چھن کے آ رہی ہوں گی، تو پردوں میں ان کے سامنے اللہ پاک تشریف فرما ہوں گے، وہ دیکھیں گے، محو ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ فیقول یا جبریل، اب اللہ پاک کا حکم آئے گا، اے جبریل ارفع حجابی لعبادی کئی ینظروا الی وجہی، اب سارے پردے اٹھا دیں تاکہ میرے عاشق میرے چہرے کو تک لو، سب پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ حکم ہوگا عاشق کو، چک لو میرا مکھڑا، تک لو میرا مکھڑا، دیکھ لو میرا مکھڑا۔ قال فیرفع الحجاب الاول، پہلا حجاب اٹھایا جائے گا، پہلا حجاب۔ فَيَنْظُرُونَ إِلَى نُورٍ مِّن نُورِ الرَّبِّ فَيَخِرُّونَ لَهُ سُجَّدًا، جب پہلا پردہ اٹھے گا اور اس کا جلوہ حسن عاشقوں کے آگے آئے گا، وہ بے ساختہ سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ فَيُنَادِيهِمُ الرَّبُّ، اللہ ان کو آواز دے گا، یا عبادی سر اٹھا لو، یہ اب سجدوں کی جگہ نہیں ہے، یہ اجروں کی جگہ ہے، سجدوں کا زمانہ گزر گیا، یہ انہی سجدوں کا صلہ تمہیں آج دیا جا رہا ہے جو رات کے اندھیروں میں کرتے تھے،
ان آنسوؤں کا صلہ ہے جو میرے عشق میں گراتے تھے، ان طاعتوں کا صلہ ہے جو میرے حکم کی فرما برداری میں انجام دیتے تھے، یہ اسی پاکیزگی اور طہارت کی زندگی کا صلہ ہے جو میری رضا کی خاطر گزارتے تھے۔ عمل کا زمانہ گزر گیا، اب سر اٹھا لو، یہ دار و ثواب ہے۔ پھر سر اٹھائیں گے عاشق لوگ، فَيَرْفَعُ الْحِجَابَ الثَّانِي، پھر دوسرا حجاب اٹھایا جائے گا، فَيَنْظُرُونَ أَمْرًا هُوَ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ، اس سے کہیں بڑھ کر حسن کا جلوہ ہوگا، مبہوت ہو جائیں گے۔ فَيَخِرُّونَ لِلَّهِ حَامِدِينَ سَاجِدِينَ، پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ پاک آواز دیں گے کہ اٹھو میرے بندو، آج سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، آج تکنے کی ضرورت ہے۔ فَيَرْفَعُ الْحِجَابَ الثَّالِثَ، پھر حکم ہوگا جبرائیل اب تیسرا اور آخری پردہ بھی اٹھا لے۔ جب آخری پردہ اٹھا لیا جائے گا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَنظُرُونَ إِلَىٰ وَجْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر اللہ کا چہرہ دو بدو بغیر حجاب کے عاشقوں کے سامنے ہوگا، اور عاشق فَيَقُولُونَ حِينَ يَنظُرُونَ إِلَىٰ وَجْهِ، جب اللہ کا جلوہ حسن سامنے آئے گا، عاشق رو پڑیں گے، کہیں گے مولا یہ تو ہے، ہم نے تو تیری عبادت کا حق بھی ادا نہیں کیا، ہمیں اگر پتہ چل جاتا کہ تو ایسا ہے، تیرے حسن کا عالم یہ ہے، تیرے جمال کا عالم یہ ہے، تو ہم پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے، معلوم نہیں اور کیا کیا کرتے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس وقت جنت کو، جنت تو بھی کچھ بول، میرے عاشق آئے ہوئے ہیں، تو جنت کلام کرے گی، فَيَأْذَنُ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ أَن تَكَلَّمِي، بول، تو جنت بولے گی مبارکباد ہو تمہیں اے مجھ میں سکونت اختیار کرنے والو، مبارکباد ہو تمہیں ہمیشگی کی زندگی میرے اندر گزارنے والو، مبارکباد ہو تمہیں جن کے لیے مجھے سنوارا گیا تھا، جن کے لیے مجھے خوبصورت اور مزین کیا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا مولا علی شیر خدا کے الفاظ کہ جب یہ ہو جائے گا تو یہ اللہ کے اس قول کا معنی ہے طوبیٰ لہم وحسن مآب وقول وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ چہرے تر و تازہ ہوں گے رب کے حسن کو دیکھنے والے۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اگلی حدیث جس کو امام دار قطنی نے روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں جب سے یہ آیت نازل ہوئی کہ رب کے چہرے کو تکیں گے، دیدار کریں گے، آقا نے فرمایا کبھی منسوخ نہیں ہو، یہ برقرار ہے۔ فرمایا یزورون ربہم تبارک و تعالی، اللہ کے دیدار کے حقدار لوگ جو حقدار بن کے جائیں گے دنیا سے، وہ حقداری یہاں پیدا کرنی ہے، استحقاق یہاں پیدا کرنا ہے، اللہ کے اس فضل کو یہاں پانا ہے۔ زندگیاں غلاظت میں آلودہ ہوں، دلوں میں رنجشیں ہوں، دلوں میں بغض اور عناد ہوں، دلوں میں کدورتیں ہوں، زبانوں پر غیبت اور چغلیاں ہوں، تکبر ہو، کبر ہو، عجب ہو، خود غرضی ہو، خود پسندی ہو، دوسروں سے نفرتیں ہوں، گناہ ہو، معصیتیں ہوں، ایسے دل اور ایسی آنکھیں کب اللہ کا دیدار پا سکیں گی؟ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، غلط راہوں پر ہیں۔ سنوار لو زندگیاں، آنکھیں سنوار لو، دل سنوار لو، روحیں سنوار لو، جسم سنوار لو۔ یہ دنیا رہ جانی ہے، کتنی کما لیں گے، کتنی کما لیں گے، کتنی کما لیں گے، کیا کیا بنا لیں گے، ساتھ کچھ لے کے نہیں جانا، ساتھ کچھ لے کے نہیں جانا۔ ہر شخص قارون ہے یا بھوکا مرنے والا فقیر، جاتے ہوئے سب کے ہاتھ خالی ہے، چھوڑ کے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے چشم تصور میں جنت میں لے گیا ہوں کہ اگلی زندگی کا اس لمحے کی کچھ تیاری کر لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یزورون، اپنے رب کی زیارت کریں گے، ویطعمون، وہاں پہ رب ان کو کھلائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سوچیں تو صحیح اس دسترخوان کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کھلائے جائیں گے، ویسقون، وہ پلائے جائیں گے، ویتطیبون، انہیں خوشبو لگائی جائے گی اللہ سے ملاقات سے پہلے، ملائکہ خوشبوئیں لگائیں گے، ویحلون، طرح طرح کے لباس پہنائے جائیں گے، ثم یرفع الحجاب بینہ و بینہم، پھر حجاب اٹھا دیا جائے گا، وینظرون الیہ وینظر الیہم، وہ پھر عاشق اس کو تکتے رہ جائیں گے اور وہ اپنے عاشقوں کو تکنے لگ جائے گا۔ اور فرمایا ذالک قولہ لہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، یہ جو آیت ہے کہ ان کو صبح و شام رزق ملے گا، اس سے مراد یہ رزق دیدار ہے، اللہ کے دیدار کا رزق۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت حدیث آ رہی ہے، ہائے ہائے، اس کو بھی علامہ ابن القیم نے روضۃ المحبین میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک پوچھیں گے
جب سارے عاشق جمع ہو جائیں گے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيَقُولُ سَلُونِي، ہائے ہائے ہائے، اللہ پاک فرمائیں گے مانگو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ پاک فرمائیں گے مانگو، بٹھا لیا جائے، ابھی پردے نہیں اٹھے ہوں گے، عاشقوں کو، طالبوں کو بٹھا لیا جائے گا، اور پھر اللہ پاک خود فرمائیں گے سلونی، مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہائے ہائے، تو سارے طالب بیک آواز بولیں گے فَيَقُولُونَ أَرِنَا وَجْهَكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے رب بس اپنا مکھڑا دکھا دے۔ اللہ پوچھے گا کیا مانگتے ہو، مانگ لو۔ عرض کریں گے ہمارے رب سونے فرمائیں گے سونا اپنا مکھڑا دکھا دے۔ ترس دیاں مدتاں بیت گئیاں، ترس دیاں مدتاں بیت گئیاں، تو پوچھنا ہے کی منگ دے، اپنا مکھڑا دکھا دے۔ فَيَكْشِفُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِلْكَ الْحُجُبَ، پھر اللہ پاک ان سارے پردوں کو اٹھا دے گا۔ وَيَتَجَلَّى لَهُمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اور وہ حدیث وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ، پھر حکم پردے اٹھا دے گا اور وہ اس کو تکنے لگ جائیں گے اور وہ ان کو تکنے لگ جائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اب تصور کرے اس لمحے اللہ کا پوچھنا کیا مانگتے ہو اور ان کا جواب دینا مولا کچھ نہیں، اپنا مکھڑا دکھا دے۔ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے ہوں گے ہجر دے صدمے جر دے رہے ہاں، وصل دے ہو کے بھر دے رہے ہاں۔ اب عاشق بول رہے ہیں چشم تصور میں، زبان حال میں، ہجر دے صدمے جر دے رہے ہاں مولا، وصل دے ہو کے بھر دے رہے ہاں، دل وچ دید دی حسرت لے کے، دل وچ دید دی حسرت لے کے عشق دی اگ وچ جل دے رہے ہاں۔ اج پوچھنا ہے کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے؟ ترس گیاں سن دید نو اکھیاں، ترس گیاں سن دید نو اکھیاں، کہن تو بامیں سنگ دے رہے ہاں، ہر خواہش ہر شوق نو چھڑ کے تیتھوں تینوں منگ دے رہے ہاں۔ عاشق زبان حال سے کہہ رہے ہیں ہر خواہش ہر شوق نو چھڑتے تیتھوں تینوں منگ دے رہے ہاں، اج تاں دید دا جام پلا دے، اپنا مکھڑا آپ وکھا دے، تینوں ہر دم تک دے رہیے، باقی سارا ہوش مٹا دے۔ یہ عاشق زبان حال سے یہ کہیں گے اللہ کے حضور۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت عبد بن حمید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں کم سے کم درجے والا جو آدمی ہوگا نا، جو اس کو ملے گا، وہ 1000 سال کی اگر آپ مسافت طے کریں نا، سفر کریں جتنا، اتنی دور تک جنتیں، باغات، نہریں اور نعمتیں ہوں گی۔ 1000 سال اگر آپ سفر طے کریں تو وہ اتنا حصہ تو کم سے کم درجے والے جنتی کے نصیب میں آئے گا۔ اور پھر فرمایا وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جو سب سے اونچے درجے والا ہوگا، اکرمہم علی اللہ من ینظر الی وجہہ غدواً وعشیہ، اس کا درجہ وہ ہوگا کہ صبح و شام اس کو جنت کے باغات سے غرض نہیں ہوگی، حور و قصور سے غرض نہیں ہوگی، وہ صبح و شام مولا کا دیدار کرے گا، مولا کا دیدار کرے گا۔ اور عثمان بن سعید دارمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہی کا ان اہل الجنت اذا بلغ منہم النعیم کل مبلغ، جنتی جنتوں کی سیریں کریں گے، حور و قصور دیکھیں گے، غلمان دیکھیں گے، باغات دیکھیں گے، محلات دیکھیں گے، چشمے رواں دیکھیں گے، پھل میوے سب کچھ نعمتیں دیکھتے 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 اتنا کچھ آگے چلے جائیں گے، دیکھ دیکھ کر اتنا سیراب ہو جائیں گے کہ وہ ظنوا اللہ نعیم افضل منہ، وہ ان کا خیال ہوگا کہ اب اس سے اونچے اور کیا نعمتیں ہونی ہیں، اب جنت میں اس سے اوپر اور کیا مزہ آئے گا، اس سے عرفہ و اعلیٰ اور کیا مقام ہوگا۔ جب وہ اس تصور تک پہنچ جائیں گے تو حدیث میں ہے تجلی لہم الرب تبارک و تعالی، تب اللہ پاک پردہ اٹھا کے اپنے حسن کی تجلی دے گا،
फनज़रू इला वजहिर रहमान फनसौ कुल्ल नईमिन आयनु हीना नज़रू इला वजहिर रहमान। फिर वो अल्लाह के चेहरे अक़दस को, चेहरे कुद्दूसियत को देखेंगे। जब अल्लाह का चेहरा कुद्दूसियत देखेंगे, जो कुछ देखा था सब भूल जाएंगे, जो कुछ देखा था भूल जाए, वो जन्नत ही याद नहीं रहेगी। या मुस्नद अब्द बिन हुमैद में इसका पूरा मजमून है, बड़ा अजीब और बड़ा खूबसूरत, वो भी पहली बार सुना रहा हूं, बड़ा अजीब इस हदीस का। वो भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी। उसमें अल्फाज आए हैं कि क्या आका अलैहिस्सलाम का फरमान अब्दुल्लाह इब्न उमर के जरिए कि क्या मैं तुम्हें उस बंदे का हाल न बताऊं जो जन्नत में सबसे कम दर्जे का होगा, सबसे कम दर्जे का। एक हदीस में आया कि 1000 मील की मसाफत तक नेमतें होंगी। अब इस हदीस में आया कि वो जन्नत के दरवाजे में दाखिल होगा तो पहली निगाह डालेगा ना, पहली तो जो कुछ नेमतें उसको मिली हैं, 40 साल तक की मसाफत अगर बंदा तय करे तो पहली नजर में तो उसकी मिल्कियत में इतनी कुछ जन्नत नजर आएगी, आगे 1000 तक चली जाएगी। फिर इरशाद फरमाया, इस तरह जन्नती अपने अपने मर्तबे के मुताबिक जिसने जितनी मेहनत की, दुनिया में जिसने जो तलब किया, जिसके लिए इश्तियाक किया, जिसके लिए कुर्बानियां दी, उसी तरह उसके दर्जे बुलंद होते चले जाएंगे। फरमाया फिर ऐसा मकाम आएगा कि फिर फ़ैज़ा मिनल हूरिल ईन क़ाइदतुन अला सरीर मुल्किहा, चलते चलते फिर उस मुकाम पर पहुंचेंगे जन्नती, कई जन्नती, और जिन्होंने आगे सफ़र तय करना है अल्लाह पाक उन्हें मरहलावार गुजारेगा, देखेगा क्या करते हैं, क्या इनका शौक है, कितने मस्त होते हैं, कितने खुश होते हैं। तो फरमाया फिर अलहूरुल ईन नजर आएंगी, इतनी खूबसूरत अलहूरुल ईन होंगी, इतनी खूबसूरत अलहूरुल ईन होंगी कि हदीस के लफ्ज हैं फयंजुरु इलैहा 40 सना, 40 साल तक वो जन्नती अलहूरुल ईन ही को देखते रहेंगे और निगाहें भी नहीं झपकेंगे। 40 साल तक अलहूरुल ईन को देखते रहेंगे, मबहूत हो जाएंगे हुस्न और जमाल को देखकर। 40 साल। अब ये तो मालूम नहीं उन 40 सालों से मुराद कौन से दुनिया के हैं या आखिरत के हैं, मगर 40 साल तक ला यरफ़उ बसरहु अन्हा, वो निगाह ही नहीं उठाएंगे अलहूरुल ईन को देखते देखते। जब वो उनका रंग देख लेगा, बारी ताला देख लेगा, मौला हंसेगा, हंसेगा अलहूरुल ईन च फस गए ने, हूरां च फस गए ने, हूरां च। आगे बताता हूं कैसे हंसेगा। तो फिर वो आगे चलेगा तो उससे ऊपर की मंजिल पे ले जाया जाएगा। ऊपर की मंजिलों में जाएंगे तो ऊपर की मंजिलों में और गुरफ और उनके हुजरे और महल्लात आएंगे। जब वहां पहुंचेगा तो उनसे और ज्यादा बदरजहा ज्यादा खूबसूरत अलहूरुल ईन नजर आएंगे। फिर वो उनमें खप जाएगा, उनमें गुम हो जाएगा। और हदीस में लफ्ज़ हैं फिर फयंज़ुरु इलैया 40 सना ला यसरिफ़ु बसरहु अन्हा, उन्हें भी 40 साल तक तकता रहेगा, मबहूत हो जाएगा। क्या ऐसा भी हुस्न होता है? क्या ऐसा भी जमाल होता है? क्या हुस्न जमाल का ये कमाल भी है? 40 साल उन्हीं को तकता रह जाएगा और वो समझेगा कि एंड हो गया, बस इससे ऊपर कोई जन्नत नहीं। और वो समझेगा इससे ऊपर जन्नत में होना क्या है। तो कोई पीछे रह गए, कोई चश्मों में रह गए, कोई हूर व कसूर में रह गए, कोई गिलमा में रह गए, कोई बागात में रह गए, कोई गुरफ में रह गए, कई महल्लात में रह गए, कई 40 साल तक हूरों में रह गए, कई अगली हूरों में रह गए, कि उससे अगली हूरों में रह गए। चलते चलते जब आगे पहुंचेंगे तो फिर वो समझेंगे कि अब इससे ऊपर और कोई हुस्न और खूबसूरती जन्नत की नहीं। तब जिनको अल्लाह ने चुन के बुलाएगा, तजल्ला लहुमुर रब्बु तबारक व तआला, फिर आगे बुलाकर उनको झंझोड़ा जाएगा, उन निकल आओ हूरां चो निकल आओ। तो जब उनको आगे बुलाया जाएगा, तजल्ला लहुमुर रब्बु तबारक व तआला, फिर अल्लाह पाक अपनी तजल्ली फरमाएगा। फनाज़रू इला वजहिर रहमान, फिर जब उनकी निगाह नजर अल्लाह के चेहरे कुद्दूसियत पे पड़ेगी, उसके जलवाए हुस्न पे पड़ेगी, उसके जमाल हकीकी पे पड़ेगी। फनसू कुल्ल नईमिन आयनु, तो अल्लाह का मुखड़ा देखते ही सब हूरें भूल जाएंगे, सब हूरें भूल जाएंगे। उनसे पूछा जाएगा
اللہ پاک کی تجلی سے پہلے، پردے ہٹانے سے پہلے وہ تجلی ہوگی، پھر پردے ہٹانے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو عاشقوں سے، کیا چاہتے ہو؟ عاشق اپنی زبان حال سے پھر کہیں گے عاشقوں کی ہے التجا مولا، اپنا درشن ہمیں کرا مولا، ہم کو حاجت نہیں ہے حوروں کی، ہم کو حاجت نہیں کسی شے کی، ہم کو حاجت نہیں ہے حوروں کی، اپنا جلوہ ہمیں دکھا مولا، ہم ہیں روزے الست کے پیاسے، اس وقت کے جب تو نے کہا تھا الست بربکم، ہماری روحیں بولی تھی قالوا بلا، روزے الست، ہم ہیں روزے الست کے پیاسے، جام دیدار کا پلا مولا، اور کچھ نہ ہمیں دکھائی دے، اور کچھ نہ ہمیں دکھائی دے، تیرا جلوہ ہو جا بجا مولا، 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 جسم سارا ہی آنکھ بن جائے، جسم سارا ہی آنکھ بن جائے، اور مکھڑا ہو بس تیرا مولا، اور مکھڑا ہو بس تیرا اور مکڑا ہو بس تیرا مولا، اور مکڑا ہو بس تیرا مولا، اور مکڑا ہو بس تیرا مولا، تیرا جلوہ ہو جا بجا مولا، تیرا جلوہ ہو جا بجا مولا، تیرا جلوہ ہو جا بجا مولا۔ ابھی یہ مضمون ختم نہیں ہوتا، آگے سنیے، پھر اللہ پاک جلوہ کرائے گا، پردہ اٹھائے گا، عاشقوں کو ان کی مراد پوری کر دے گا، جو عمر بھر اس کے عشق کی آگ میں جلتے رہے تھے، جنہوں نے عمر بھر اس کے ہر غیر سے ناطا کاٹ لیا تھا، جو عمر بھر اسے راضی کرنے میں مرتے رہے تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس کے لیے پاک صاف کر لی تھی، جنہوں نے خواہشات کو پاک کر لیا تھا، جنہوں نے، میرے بیٹوں سنو، میری بیٹیوں سنو، جنہوں نے اپنی ترجیحات مولا کے لیے بدل دی تھی، جنہوں نے سب کچھ تجمج کر دیا تھا اپنے مولا کے لیے، جنہیں وہ لذت بستر میں نہیں ملتی تھی جو سرور سجدوں میں آتا تھا، جنہیں کھیل کود میں اور دنیا کی راحتوں میں وہ کیف نہیں ملتا تھا جو اس کے حضور ہاتھ باندھ کے
کھڑے ہونے سے ملتا تھا، جنہیں دنیا کے نغمات وہ کیف نہیں دیتے تھے، جو اس کی مناجات میں ان کو سرور ملتا تھا، جو اس کے منانے میں سرور ملتا تھا، جو اس سے باتیں کرنے میں سرور ملتا تھا، جو اس کے نغمہ لاہوتی کو سن کے مچلتے تھے، جو تڑپتے تھے، جن کے آنسو بارش کی طرح رواں رہتے تھے، جن کے دل سینے میں کسی اور کو داخل نہ ہونے دیتے تھے، جنہوں نے پوری زندگیاں مولا کی رضا کے لیے، اس کی قرب کے لیے، اس کے دیدار کے لیے وقف کر دی تھی، پاک ہو گئے تھے، صاف ہو گئے تھے، مخلص ہو گئے تھے، متواضع بن گئے تھے، تکبر نکال دیا تھا، عجب نکال دیا تھا، حرص نکال دیا تھا، ہوس نکال دی تھی۔ وہ لوگوں کے بندے نہیں رہے تھے، وہ تخت و تاج کے بندے نہ تھے، وہ مال و دولت کے بندے نہ تھے، وہ عزت و شہرت کے بندے نہ تھے، وہ ہوس دنیا کے بندے نہ تھے، وہ صرف مولا کے بندے تھے۔ وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے، کسی کے آگے جھکتے نہیں تھے، کسی کے آگے دامن نہیں پھیلاتے تھے، وہ کہیں ذلیل نہیں ہوتے تھے، ہر بڑے سے بڑے کے لیے متکبر تھے، مگر مولا کے لیے ذلیل تھے، اس کے لیے جھکے رہتے تھے، بڑوں کے آگے سر کھڑا رکھتے تھے، مگر مولا کے آگے سر اٹھاتے نہیں تھے۔ جنہوں نے زندگیاں ایسی گزاری تھی، ان کے لیے حکم ہوگا اب سارے پردے اٹھا دو، اب بلا حجاب میرے عاشقوں میرا جلوہ کر لو، میرا مکڑا تک لو، رج رجتے دیکھ لو، رج رجتے تک لو۔ کیا بچھوڑی کی کیا زندگی ہے، فراق کی کیا زندگی ہے، ہم نے کیا زندگی گزاری ہے، کیا دھکے کھائے۔ جب لوگ مولا کو تک لیں گے، اس کے دیدار میں مست ہو جائیں گے، تو آگے سنیے اللہ پاک بلائیں گے داؤد کہاں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک اس مجلس میں بلائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے، یا رب لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام بلا کے کہیں گے کہ داؤد تینوں بڑی سونی آواز دیتی آئی، بڑی سونی آواز دیتی آئی، کوئی نغمہ سنا، ہائے ہائے ہائے۔ یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں آپ کو، داؤد علیہ السلام کو کہ مجلس جمی ہے، مجلس، کچھ پڑھ، کوئی کلام سنا۔ فَيَقُولُ يَا دَاوُودُ قُمْ فَمَجِّدْنِي كَمَا كُنْتَ تُمَجِّدُنِي فِي الدُّنْيَا، مجدنی کما کنت تمجدنی فی الدنیا، فرمائے گا فمجدنی کما کنت تمجدنی فی الدنیا۔ داؤد جس طرح دنیا میں گاتا تھا نا میرے پیار کے نغمے، میرے حسن کے نغمے، اور الاپتا تھا میری عظمت و تقدیس کے نغمے، آج محفل عاشقوں کی سجی ہے، میں خود بیٹھا ہوں کرسی صدارت پر، مجھے بھی سنا، محفل جمے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس دن اللہ کے مدح خوان ہوں گے، ان کی آواز بڑی دلاویز تھی، دل نشیں تھی، پرسوز تھی، پرکشش تھی، ان کی آواز سے اللہ پاک اپنی شان میں کلام سنے گا جنت کی محفل میں۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے جب کسی صحابی سے سنتے قرآن یا کوئی کلام بڑا خوبصورت، تو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تجھے داؤد کا گلا ملا ہے، داؤد کے جو نغماتی گلا ہے، مزامیر، اس کے جو ساز ہیں، اس کے وہ تمہیں عطا کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن قیس سے کلام سنا اور قرآن، فرمایا لقد اوتی ھذا من مزامیر آل داؤد مسرد احمد، اس کو داؤد کا گلا، داؤد کے مزامیر ملے ہیں، ان کو چنا جائے گا۔ آپ میں سے کون کون اس محفل میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ بولیے، ہائے ہائے ہائے، کون اس محفل میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ یہ سچی آرزو ہے یا لمحے کا جذبہ ہے؟ جگنوں کی چمک ہے، آئی گئی، اعتکاف کے چند دن ہیں، بس واپس جائیں گے، پھر گم ہو جائیں گے انہی رنگوں میں، دنیا کے رنگوں میں۔ اگر تو یہ پختہ عزم ہے تو پھر ہمت بھی کرو نا، کچھ ہمت کرو، کچھ اپنے آپ کو بدلو، کچھ کوشش کرو۔
پھر اس محفل میں بیٹھنے کی تیاری کرو، غفلت چھوڑو، نافرمانی چھوڑ دو، بے وفائی چھوڑ دو، بے وفائی چھوڑ دو۔ اس محفل میں بیٹھنا ہے، حضرت داؤد کو سننا ہے اور مولا کا مکھڑا دیکھنا ہے۔ اس نے پوچھنا ہے مانگو کیا مانگتے، انہوں نے بیک آواز کہنا ہے مولا اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا مکھڑا چاہیے۔ پھر وہ بلا بلا کے مکھڑا دکھا، اس کی تیاری کرو نا۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت صہیب کی روایت میں صحیح مسلم اور ترمذی میں ہے، یہ فرمایا فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ اللہ کے مکھڑے کے دیدار سے بڑھ کر محبوب شے اور کیا ہوگی؟ فرمایا یہی قرآن میں وعدہ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، ایمان والے لوگوں کو حسنہ ملے گا اور اس سے بھی زیادہ۔ حضرت ثابت البنانی نے بھی یہی کہا وَيَكْشِفُ الْحِجَابَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ۔ خدا کی قسم جب اس کا دیدار ہوگا تو جنت میں کوئی شے نہ اس سے زیادہ لذیذ ہوگی، نہ محبوب ہوگی، نہ آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والی ہوگی۔ ایک اور منظر ہے آپ کو اس سے بھی عجیب تر منظر، اس سے بھی عجیب تر منظر وہ بتا رہا ہوں۔ مسند حارث بن ابی اسامہ میں روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ مضمون کبھی اختصار سے کبھی اختلاف الفاظ سے مسند عبد بن حمید میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، اور علامہ ابن القیم نے بھی روایت کیا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری امتیں جمع ہوں گی اور سب لوگوں کو ان کے اماموں، نبیوں، پیغمبروں، لیڈروں، جن جن کے وہ پیروکار اور فالوور ہیں، ان کا نام لے لے کے بلایا جائے گا۔ اب فلاں والے آ جائیں، اب فلاں والے اسی طرح بلایا جائے گا، فلاں کے ماننے والے آ جائیں، فلاں کے پیروکار آ جائیں، آخر پہ بلایا جائے گا ہذہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی بلا کے کہا جائے گا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، انکم الاخرون الاولون، ہو سب سے پہلے درجے میں مگر باری تمہاری سب سے آخر میں آئے گی۔ پہلے میں اوروں کو بھگتا لوں، اوروں کو بھگتا لوں، تمہاری باری آدمی آ جائے گی، بیٹھے رہو۔ امت محمدی سے فرمایا جائے گا بیٹھے رہو۔ پھر یہود کو بلایا جائے گا، انہیں بھگتایا جائے گا۔ پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، ان کو بھگتا دیا جائے گا حساب کتاب کر کے۔ اس کے بعد اور باقی لوگوں کو یکے بعد دیگرے بلاتے حتیٰ کہ جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، شمس و قمر، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو دجال کی کریں گے، باری باری ایک ایک کا نام لے کے بلایا جائے گا اور سب کو بھگتا دیا جائے گا۔ اینڈ پر مسلمان رہ جائیں گے، آقا علیہ السلام کی امت۔ ان میں سے پھر باری تعالیٰ ان میں سے چناؤ ہوتا جائے گا، پوچھا جائے گا من انتم، تم کون ہو؟ شرط وہاں تک پہنچنا ہے، تبھی بلایا جائے گا نا، تبھی پوچھے گا نا من انتم، تم کون ہو؟ اگر وہاں پہنچ ہی نہ سکے تو پھر من انتم کیا ہوا؟ جو پہنچ جائیں گے ان سے اللہ پاک خود پوچھیں گے پیار سے، من انتم، کتنے پیار کا رنگ ہے، تم کون ہو؟ وہ کہوں گے فیقولون نحن ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں آقا۔ فرمایا تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تو یقولون محمد، ہمارے نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ فرمایا قرآن۔ کس کی عبادت کرتے تھے؟ مولا تیری عبادت کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہو جائیں گی۔ اب آگے سنیں، کس لیے آئے ہو؟ قالوا ھذا یومنا الذی وعدنا، باری تعالیٰ یہ دن ہے، اس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اس دن میں کچھ ہوگا، اس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس وعدے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اشارہ ہوگا دیدار کا، کہ تیرے دیدار کا وعدہ تھا۔ فیقول، آگے سنیے، اتعرفون اللہ اذا رأیتموہ، اللہ پاک پوچھیں گے وہ اے دسو جس رب نو ویکھن آئے ہو، اگر تسی انہوں ویکھ لو تو سنجان لیسو؟ ہائے ہائے ہائے، سنجان لو گے، پہچان لو گے؟
جس کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہو وہ اگر تمہارے سامنے آ جائے پہچان لوگے؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ، وہ کہیں گے جی ہاں، کیوں نہیں رب میرے مولا، کیوں نہیں پہچانیں گے، اسی کی عبادت کرتے رہے عمر بھر۔ فَيَقُولُ وَكَيْفَ تَعْرِفُونَهُ وَلَمْ تَرَوْهُ، کیویں جانو گے، تسی تو دیکھیا ہی نہیں اس نے آج تک، تم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، تو پہچانو گے کیسے؟ ان کا جواب سنیں، وہ جواب دیں گے یقولون نعلم انہ لا اذل لہ، ویکھیا تو نہیں پر پہچان لواں گے کہ اس جا ہے ہی کوئی نہیں، آیا ہے اس دی مثل کوئی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، واہ 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 واہ، وہ سونے دی مثل کوئی نہیں، اس لیے اس کو پہچان لیں گے۔ اللہ پاک فرما اچھا پہچان لوگے، فَيَتَجَلَّى لَهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ پاک پھر تجلی فرمائے گا، پردہ اٹھائے گا، اپنا جلوہ کرائے گا، تو وہ دنگ رہ جائیں گے، کہیں گے انت ربنا تبارکت اسماؤ، وہ سونا رب تو ہے سونا رب، مدہوش ہو جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دنگ ہو کر سجدے میں گر جائیں گے، اور امام احمد بن حنبل کی روایت میں اور امام دار قطنی کی روایت رؤیت اللہ کے اندر اس میں آتا ہے جب دیکھیں گے اور دنگ رہ جائیں گے، وہ کہیں گے مولا تو ہے ایڈا سونا، اتنا خوبصورت۔ جب مبہوت ہو جائیں گے فتجلی لہم وہو یضحک، تو اللہ ہنسنے لگ جائے گا، مسکرانے لگ جائے گا، واہ 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 واہ، عاشق حیران ہوئے پہلے، فہو یضحک، اللہ مسکرانے لگ جائے گا، وہ دنگ رہ جائیں گے، مبہوت رہ جائیں گے، عالم حیرت میں گم ہوں گے، اے سونا رب، وہو یضحک، رب ان کو دیکھ کے مسکرائے گا ان کی حالت کو۔ اور پھر حدیث میں یہ ہے کہ پھر وہ ان کے چہرے، جسم، لباس سارے نور سے روشن ہو جائیں گے، اور جدھر جائیں گے وہ نور لے کے، جنت میں جدھر جائیں گے نور ان کے ساتھ پھرے گا، رب کے دیدار سے جو نور ملے گا وہ ان کے ساتھ چلے گا۔ حضرت عثمان بن سعید الدارمی نے جو روایت کیا ہے ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری سے، اور وہ ایک طریق سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے، اس کے بھی لفظ ہیں فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا، آ کر فرمایا کہ وہ اللہ پاک پھر ہمارا حال دیکھ کر مسکرائے گا، ہنسے گا، واہ واہ واہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ بات کہ اللہ ہمارا حال دیکھ کر مسکرائے گا، ہنسے گا، میں نے سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مرۃ ولا مرتین ولا ثلاث، میں نے صرف ایک بار نہیں سنی، دو بار نہیں سنی، تین بار نہیں سنی، میں نے خدا جانے کتنی بار آقا کی زبان اقدس سے یہ بات سنی ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے خدا کی قسم میں نے اپنی اسلام کی پوری زندگی میں اس سے زیادہ کوئی اور ایسی حدیث نہیں سنی جس حدیث سے مجھے محبت ہو کہ اللہ ہمارا حال دیکھ کر ہنسے گا، ہنسے گا، مسکرائے گا، اے عاشق نے مبہوت بہنے، کوئی سجدے وچ پیا، ان کا آنا تھا کچھ خبر نہ رہی، آج سجدہ کریں قیام کریں، ہر طرف جان و دل بچھا دیجئے، کیا خبر وہ کہاں قیام کرے، کس نو جلوہ کرا دینا، کس نو مکھڑا بکھا دینا، ہر کوئی عالم مستی وچ پیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ سعید بن المسیب یہ تابعی ہیں، تو سعید بن مسیب کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جب ملاقات کے بعد جانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سعید بن مسیب اچھا انشاءاللہ جنت کے بازار میں پھر ملاقات ہوگی، فرمایا جنت کے بازار میں ملاقات ہوگی۔ انہوں نے پوچھا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ فرمایا ہاں، وہاں بازار عشق الہی ہوگا، بازار ہے جنت میں عشق الہی کا۔ فرمایا ہر جمعے کو وہ بازار لگے گا، مارکیٹیں لگتی ہیں نا کہ سنڈے مارکیٹ، فرائیڈے مارکیٹ، سیٹرڈے مارکیٹ پوری دنیا میں لگتی ہیں۔ فرمایا ہر جمعے کو بازار کھلے گا، عشق الہی کا سودا بکے گا۔ فیزورون ربہم، اور ہر جمعے کے جمعے لوگ اللہ کا دیدار کریں گے،
اس کا عرش ان پر ظاہر ہو جائے گا. جنت کے باغات میں سے ایک باغ کو چن لیا جائے گا، اس باغ میں عرش الہی ظاہر ہوگا، اللہ کی کرسی ظاہر ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا. پھر ان کے لیے فتودع لہم منابر من نور، عاشقوں کے لیے، دیدار کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر رکھ دیے جائیں گے. ومنابر من لؤلؤ، اور کئیوں کو موتیوں کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. کئیوں کے ممبر یعنی صوفے زبرجد کے ہوں گے، کئیوں کے صوفے سونے کے ہوں گے، کئیوں کے چاندی کے ہوں گے، کئیوں کی کرسیاں ہوں گی. ہر کوئی اپنے اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق جو حقدار ہے دیدار الہی کا بیٹھ جائے گا. تو فیقول، وہ پھر اللہ کو عرض کریں گے مولا آپ دیدار کرا. پھر آگے میں نے آپ کو بیان کر دیا، اللہ کا دیدار ہوگا، پردے اٹھیں گے، پھر ہر کوئی نور سے روشن ہو جائے گا. جب پلٹ کے واپس آئیں گے جنت میں، اپنے گھروں میں، اپنے اہل و عیال میں، گھروں میں، بیویوں کے پاس، وہ کہیں گے جب گئے تھے تو اتنے حسین نہیں تھے، آپ کے چہروں پر اتنا حسن، اتنا نور، اتنی چمک دمک نہیں تھی، اب پلٹ کے آئے ہو تو تمہارے چہروں کا حال ہی کچھ اور ہے، کپڑوں کا حال ہی کچھ اور ہے. فَيَقُولُ إِنَّا جَعَلَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، آج ہم اپنے مولا کی مجلس میں بیٹھ کے آئے ہیں، سونے رب کو بیٹھے آئے ہیں، وہ نال گلاں کیتیاں نے، وہ مکھڑا تکیا ہے، اس کا نور چڑھ گیا ہے ہمارے اوپر، ہمارے چہرے روشن ہو گئے ہیں. اللہ پاک جب اپنا دیدار کرائے گا بڑے بلند مقام پر بیٹھے ہوں گے. فَيَتَجَلَّى لَنَا ضَاحِكًا، عاشقوں کے ساتھ ہنس کے مسکرا کے ملے گا، بے تکلفی ہوگی، ہنس رہا ہوگا رب. معلوم نہیں اس کا مسکرانا کیسے ہوگا، اس کا ہنسنا کیسے ہوگا، اس کی مسکراہٹ کیسے ہوگی. ایک طرف انبیاء بیٹھے ہوں گے، کہیں صدیقین بیٹھے ہوں گے، کہیں شہداء اور اولیاء بیٹھے ہوں گے، کہیں صالحین بیٹھے ہوں گے، یہ سب عاشقین اللہ کے حضور بیٹھے ہوں گے. ان سب سے اللہ پوچھے گا، بار بار حدیث میں آ رہا، بار بار حدیث میں آ رہا، پوچھے گا اللہ پاک، یقول لهم سلونی، مانگ لو مجھ سے کیا مانگتے ہو، مانگ لو. اللہ پاک پوچھیں گے، وہ اپنی زبان حال سے جواب دیں گے، زبان حال سے. شکر پروردگار ہے تیرا، تیری بخشش ہی خلد میں لائی. یہ مضمون ہے حدیث پاک کا، ایک آزاد نظم کی شکل میں زبان حال میں بتا رہا ہوں. آنکھ خیرہ ہے دیکھ کر جلوے، حسن کا بے بہاں خزینہ ہے، نعمتوں کی بہار ہے ہر سو، تیری حوروں کی خیر ہو مولا، تیری حوروں کی خیر ہو مولا، تیرے غلماں کی خیر ہو مولا. عشق والوں کی عرض بھی سن لے، ہم تو طالب ہیں تیرے مکھڑے کے، تیرے دیدار تیرے جلوے کے، ہم تیری دید کے پیاسے ہیں، ہم تو یہاں تجھ کو تکنے آئے ہیں. عاشقوں کی بس ایک جنت ہے میرے مولا، وہ تیری صورت ہے. پوچھیں گے سلونی، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہیں. وہ جواب دیں گے باری تعالیٰ عشق والوں کی عرض بھی سن لے، ہم تو طالب ہیں تیرے مکھڑے کے، تیرے دیدار تیرے جلوے کے، ہم تیری دید کے پیاسے ہیں، ہم تو یہاں تجھ کو تکنے آئے ہیں. عاشقوں کی بس ایک جنت ہے میرے مولا، وہ تیری صورت ہے. یہ جواب دیں گے. اللہ پھر فرمائے گا سلونی، مانگ لو مانگ لو، وہ پھر یہ جواب دے. پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَيُفْتَى لَهُمْ بِقَدْرِ إِشْرَاكِهِمْ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. پھر کھول دیا جائے گا ان پر منظر، پردے اٹھا دیے جائیں گے، اور جمعہ کے دن اس مجلس میں ہر کسی کے حال اور استطاعت کے مطابق جلوہ کرایا جائے گا، اور وہ کچھ دکھایا جائے گا جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، وہ سنایا جائے گا جو کسی کان نے کبھی سنا نہیں ہوگا، اور وہ کچھ محسوس کرایا جائے گا جس کا خیال کبھی کسی کے دل میں نہیں گزرا ہوگا. حضرت انس نے اس کو روایت کیا، عثمان بن عمیر نے روایت کیا، امام شافعی نے مسند میں، عبداللہ بن امام احمد نے السنہ میں، ابو صالح نے، زبیر بن عدی نے، علی بن الحکم البنانی نے، عبد الملک بن عمیر نے، یزید الرقاشی نے، الغرض بہت سے تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین وہ کرتے آئے ہیں. اس کی روایت تسلسل کے ساتھ اس سوال کا جواب کہ جب وہ پوچھا گا باری تعالیٰ سلونی
فَيَقُولُونَ أَرِنَا وَجْهَكَ رَبَّ الْعَالَمِينَ نَنظُرْ إِلَيْكَ، بس اور کچھ نہیں مانگتے، اپنا مکڑا دکھا عاشق۔ وَيَكْشِفُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِلْكَ الْحُجُبَ، پھر اللہ پاک سب پردے اٹھا دیں گے۔ وَيَتَجَلَّى لَهُمْ وَيَنظُرُونَ إِلَيْهِ، پھر وہ اس کو تکنے لگ جائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کے حسن یہ ہے وَهُوَ يَنظُرُ إِلَيْهِ، وہ ان کو تکتا رہے گا۔ اس منظر کو کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ہر ہفتے میں جمعہ کے دن ایک بار دیدار کی مجلس ملے گی، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ہفتے میں 2 بار دیدار کی مجلس ملے گی، 2 بار ہفتے میں دیدار ہوگا۔ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر روز دیدار ہوگا، ہر روز۔ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہر روز صبح و شام دیدار ہوگا۔ اور آپ سن چکے کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جنہیں اذن عام ہوگا جب جی چاہے آ کے مولا کا دیدار کر، اس کے حضور اس کی مجلس میں بیٹھ لیں۔ یہ حدیث و رؤیا جو ہیں یہ سب حدیث مشہورہ ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اور دیگر بہت ساری کتب سے میں اب حوالے دیتا چلا آیا ہوں، سارے کثرت کے ساتھ، الگ الگ مضامین ہیں سب کے۔ آخری بات جو کہنے والی ہے، امام عبد الوہاب شعرانی نے القواعد الکشفیہ میں لکھا ہے کہ وہ دیدار کریں گے کس آنکھ سے، لذت کس طرح محسوس ہوگی اس دیدار کی، کیفیت اس لذت کی کیا ہوگی۔ تو عرفاء نے بیان کیا بعضوں کو رب کے دیدار کے وقت جو لذت ملے گی وہ لذت عقلیہ ہوگی، یہ دنیا کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ بعضوں کی لذت نفسیہ ہوگی، بعضوں کی لذت حسیہ ہوگی، بعضوں کی لذت خیالیہ ہوگی، بعضوں کی لذت مکیفہ ہوگی، بعضوں کی لذت ایسی ہوگی جس کی کیف آگے منتقل بھی کیا جا سکے، اور بعضوں کی لذت ایسی ہے جس کو منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بعضوں عرفاء سے پوچھا، شیخ تقی الدین بن ابی المنصور نے اپنے عقیدہ سے بیان کیا، کسی نے پوچھا کیا انہی سر کی آنکھوں سے ہی دیدار ہوگا یا کوئی اور شے ہوگی؟ اور بھی انہوں نے جواب دیا عقائد اہل سنت کے باب میں کہ کئی ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ سر سے پاؤں تک ان کا پورا جسمی آنکھ بنا دیا جائے گا۔ تو صرف ان آنکھوں سے دیدار نہیں کریں گے، وہ جنت میں جدھر جائیں گے سارا جسم اللہ کے مکڑے کو تکتا رہے گا، ہر طرف سے دیدار کریں گے۔ اس کی دلیل سمجھا دوں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ کو، نمازیوں کو، کہ میں تم رکوع و سجود کرتے ہو میرے پیچھے، میں تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ متفق علیہ حدیث، درجن کے قریب بار روایت ہوئی ہے بخاری مسلم کہ میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کا دیکھنا پیچھے سے بھی اسی طرح ہے جیسے آگے کا۔ تو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں بڑی لطیف بات کی کہ ایسے عارف اور عاشق بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کے آقا علیہ السلام کی اس فیض کے نتیجے میں پورا جسم مانند چشم بنا دیتا ہے۔ تو جنت میں تو یہ ہوں گے ہی خوارق، تو کئی عاشقوں کے پورے جسم کو اللہ پاک آنکھ کی مانند بنا